سے سوال یہ کیا گیا کیا تم کو ہے قبول علی ولی اللہ؟ میں نے کیا اقرار اور دل شاد ہوا تھا، ہونٹوں سے میرے بس یہی آتی تھی ایک صدا، اور آج بھی زبان کے ساتھ دل ہے بولتا ہے فخر مجھ کو، بس یہی میں ہوں تیرا شیعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں 15ویں رمضان کی، اور ہم لوگ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے فرزند اکبر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے دلبند اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ولادت سے پہلے حضرت امام حسن کی ولادت سے پہلے ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے۔ ام الفضل خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کو بیان فرمایا اور تعبیر چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب میری لخت جگر بضعۃ الرسول فاطمہ زہرا کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو گویا میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا۔ اور یہ وجہ کہ حسن حسین دو نواسے تھے، آدھے جسم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امام حسن مشابہ تھے اور آدھے جسم سے امام حسین مشابہ تھے، دونوں مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصویر بن جاتے تھے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو حضور نے جناب موسیٰ کے وزیر ہارون کے دو بیٹوں کے نام پر آپ کا نام یعنی شبر و شبیر نام پر آپ کا نام حسن رکھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جبریل امین ایک سفید ٹکڑا آسمان سے لے کر آئے، اس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ یہ امام حسن ہیں کون؟ کہ امام حسن کی عظمت مسلم اس لیے ہے کہ امام حسن تفسیر سورہ کوثر ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مقتول نسل ہونے کا الزام لگ رہا تھا۔ خداوند عالم نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر کے اس داغ کو دھویا تھا، اور اب فاطمہ کے بطن سے حسن کا پیدا ہو جانا اس بات کو اب یقینی بنا رہا ہے کہ صبح قیامت تک اب نسل رسول منقطع نہیں ہوگی۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو بیٹی کی اولاد ہے، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، یہ تو بیٹی ہے، فاطمہ بیٹی تھی ان کے بیٹے، جبکہ نسل بیٹے سے چلتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن کائنات میں وہی نسل باقی ہے جو نسل بیٹی سے چلی ہے۔ جناب مریم کون تھی؟ حضرت ابراہیم کی بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھی۔ ذریت ابراہیم میں حضرت مریم حضرت ابراہیم کی بیٹی ہوتی ہیں، اور مریم کا کوئی شوہر نہیں تھا۔ اگر شوہر ہوتا تو ہم سمجھ لیتے کہ عیسیٰ جو نسل ہے وہ اس شوہر کے ذریعے سے یعنی بیٹے سے چلی، نہیں، یہ مریم بیٹی ہے، لہذا یہ مریم کے بیٹا عیسیٰ جو چوتھے آسمان پر آج بھی زندہ ہیں، اور جب ظہور امام مہدی ہوگا تو اس سے پہلے وہ آئیں گے اور معموم بنیں گے اور ہمارے امام بنیں گے اور پانی پر مصلی بچھے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نسل اسحاق سے بھی اللہ نے جو بچا کر رکھا ہے عیسیٰ کی صورت میں وہ بیٹی کی اولاد ہے، اور نسل محمد سے بھی جو بچا کے رکھا ہے صبح قیامت تک کے لیے وہ بھی بیٹی کی اولاد ہے۔ اور خداوند عالم نے نسل ابراہیم کو بیٹی کی اولاد سے باقی رکھا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو ابراہیم کی ذریت میں شمار کیا ہے، آل ابراہیم میں شمار کیا۔ اگر بیٹی کے
اگر نسل بیٹے کے ہاتھ سے ذریعے چلتی ہوتی تو حضرت عیسیٰ ہرگز ذریت ابراہیم میں شمار نہ ہوتے، اس لیے کہ عیسیٰ بیٹی کے بیٹا ہے نہ کہ بیٹے کے بیٹا ہے۔ میرے دوستوں، تو ہمارے حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، اور حضرت امام حسن اور امام حسین وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی ہے، ان کی پرداخت کی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جیسے جیسے قرآن عروج پا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں، ویسے ویسے حسن و حسین عروج پا رہے تھے۔ جو قرآن کی ترقی کے سن و سال ہیں وہی ہمارے حسن و حسین کی ترقیوں کے بھی سن و سال ہیں، اس لیے دونوں ایک سال ساتھ ایک ہی گھر میں کھیل کر پروان چڑھے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت رسول سے سمجھو، اور اہل بیت رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، حسن حسین امام حسن السلام کا مقام یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی کاندھے پر بیٹھاتے تھے، کبھی آغوش میں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو اپنے کاندھے پر بیٹھائے ہوئے تھے اور بار بار آپ کا رخسار چوم رہے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور آپ کو اپنی زبان اور اپنا لعاب چسواتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں جا رہے تھے، ایک صحابی کی نظر پڑی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کتنی خوبصورت سواری ہے، اللہ اللہ کتنی خوبصورت سواری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کہتے ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنے خوبصورت سوار ہیں؟ سوار اتنے خوبصورت ہیں تو سواری ایسی کیوں نہ ہوگی؟ اور ان کی عظمت کی کیفیت یہ ہے کہ جب یہ چلتے تھے تو وہ مسلمان اعلان عالم جن کے اوپر نچھاور ہوتے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ کا عمل یہ تھا کہ جب حسن حسین چلتے تھے تو ان کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں سرما بنا کر لگاتے تھے۔ مگر افسوس کہ جن کے قدم کی خاک سرما بنتی تھی، سرما لگانے والوں سے تو روایت بہت کی گئی، لیکن جن کے قدم کی خاک سرما بنتی تھی ان سے کوئی حدیث اور روایت کسی کتاب میں نظر نہیں آتی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج امام حسن اخلاق کریمہ کی کیفیت امام حسن کی یہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شامی کا گزر ہوا، اس نے آپ کو دیکھتے ہی گالی بکنا شروع کر دیا، بے پناہ گالی بکتا رہا اور آپ سنتے رہے۔ جب اس کی گالی ختم ہو گئی تو امام حسن کہتے ہیں کہ بتا، تو لگتا ہے مسافر ہے، اگر تیرے پاس زاد راہ نہ ہو تو مجھ سے زاد راہ لے لے، اگر تیرے پاس کھانے کا سامان نہ ہو تو میں تجھے کھانا دے دوں، اگر تیرے پاس سواری نہ ہو تو میں تجھے سواری دے دوں، اگر تیرے پاس گھر نہ ہو تو مجھ سے گھر لے لے۔ یہ سنا تو وہ حیرت میں رہ گیا، اس کے قدم امام حسن کے سر امام حسن کے قدموں میں آ گیا اور کہنے لگا کہ بے شک آپ ہی اہل بیت رسول ہیں، آپ کا اخلاق کریمہ رسول کے اخلاق کریمہ کی تصویر ہے، جسے حضور کے اخلاق کو دیکھنا ہے آپ کے اخلاق کو دیکھ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔